السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم جن مواد کا جائزہ لے رہے ہیں وہ رابرٹ گرین کی ایک بہت مشہور کتاب ہے دی لاز آف ہیومن نیچر۔ جی، یہ کتاب اصل میں انسانی فطرت کی جو پیچیدگیاں ہیں ان کو سمجھنے کی ایک کوشش ہے۔ ہاں، اور ہمارا مقصد ہے کہ اس میں سے کچھ خاص باتیں نکال کر ان پر تھوڑی گفتگو کریں۔ بالکل۔ گرین نے اس میں جہاں تک میں نے سمجھا ہے 18 بنیادی قوانین دیے ہیں۔ ان کا مقصد ہے کہ ہم پہلے خود کو پھر دوسروں کو بہتر سمجھ سکیں۔ صرف سمجھنا نہیں، صرف سمجھنا نہیں بلکہ اس سمجھ کو استعمال کرنا، اپنے جذبات، اپنے ایکشنز، ان پر قابو پانا، یہ ایک طرح سے خود کو جاننے کا سفر ہے۔ ٹھیک، تو اس سفر میں جیسا کہ سورسز بتاتے ہیں پہلا قدم ہے لا آف ارریشنلٹی، غیر منطقی پن کا قانون۔ جی، یہ کہتا ہے کہ ہم سب سوچتے ہیں کہ ہم بہت لاجیکل ہیں، عقل سے چلتے ہیں۔ ہاں، ہمیشہ۔ لیکن حقیقت میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے جذبات وہ ہماری سوچ پر حاوی ہو جاتے ہیں، فیصلوں پر اثر ڈالتے ہیں۔ اور یہ شاید ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے نا، بہت سٹل ہو سکتا ہے۔ بالکل بالکل، اور اسی لیے اسے پہچاننا ضروری ہے۔ گرین کہتے ہیں کہ اگر ہم اس غیر منطقی پن کو دیکھ لیں وقت پر تو کیا ہوگا؟ تو ہم شاید بہتر فیصلے کر پائیں گے۔ کم سے کم ہم رک کر سوچ تو سکتے ہیں کہ کہیں ہم جذبات میں تو نہیں بہہ رہے۔ یہ خود آگاہی کی طرف پہلا قدم ہے۔ بہت اہم قدم۔ اچھا، پھر اگلا قانون ہے لا آف نارسسزم، خود پسندی۔ سورسز کے مطابق یہ ہر انسان میں تھوڑا بہت ہوتا ہے۔ جی، گرین کا یہی کہنا ہے کہ تھوڑی بہت خود پسندی وہ سیلف اسٹیم کے لیے شاید ضروری بھی ہے۔ لیکن پھر وہی بات، اس کی صحت مند حد کہاں ہے اور کہاں یہ نقصان دہ بن جاتی ہے؟ صحیح۔ اس پر گرین وضاحت کرتے ہیں کہ جو صحت مند نارسسزم ہے وہ اپنی قدر کرنے سے تعلق رکھتی ہے، جبکہ جو گہری یا ٹاکسک قسم کی ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس میں انسان دوسروں سے ویلیڈیشن ڈھونڈتا ہے اور اس میں ہمدردی، ایمپتھی وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اچھا۔ اور وہ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے لگتا ہے۔ تو اسے پہچاننے کا طریقہ اپنے اندر بھی دوسروں میں بھی وہ ہمدردی کو ڈیولپ کرنا ہے، دوسروں کے پوائنٹ آف ویو کو سمجھنا۔ یہ ایمپتھی والی بات بہت اہم ہے۔ ٹھیک، پھر آتا ہے لا آف رول پلینگ، کردار ادا کرنا۔ مواد کہتے ہیں کہ لوگ اکثر ایک نقاب پہن لیتے ہیں۔ ہاں، سماج میں ایک خاص امیج بنانے کے لیے، جیسے سٹیج ایکٹر ہوتا ہے، الگ الگ کردار نبھاتے ہیں تاکہ اصل چہرہ نہ دکھے۔ کبھی اس لیے اور کبھی یہ ان کا ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا سے ڈیل کرنے کا یا خود کو ایک خاص نظر سے دیکھنے کا۔ لیکن گرین زور دیتے ہیں کہ ہم اس رول پلینگ سے خبردار رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم صرف اوپر سے دیکھیں گے تو لوگوں کے اصل ارادے، ان کی اصلی موٹیویشنز وہ سمجھ نہیں آئیں گی۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ ان کی باتوں اور عمل میں کتنا تسلسل ہے، کنسسٹنسی۔ صحیح۔ ان مواد میں 2 اور قوانین کا بھی ہلکا سا ذکر ہے۔ لا آف کمپلسو بیہیویئر، یعنی مجبوراً کیے جانے والے کام، غیر شعوری عادتیں، جی، جو ہم بس کرتے چلے جاتے ہیں۔ اور دوسرا لا آف کوویٹسنس، وہ دوسروں کے پاس جو ہے اس کی شیڈڈ خواہش کرنا۔ ہاں، حسد جیسی کیفیت۔ بالکل۔ اور یہ دونوں شاید کہیں نہ کہیں جڑے ہوئے بھی ہیں۔ کیسے؟ دیکھیں، جو ہماری کمپلسو بیہیویئرز ہوتی ہیں وہ اکثر ہماری اندر کی کسی کمی، کسی انسیکیورٹی سے نکلتی ہیں، اور وہی انسیکیورٹیز ہمیں دوسروں کی طرف دیکھنے اور ان کی چیزوں کی خواہش کرنے پر بھی اکسا سکتی ہیں۔ اچھا، یہ کنیکشن ہے۔ جی، اور جو بات مجھے دلچسپ لگی وہ یہ کہ گرین ان سب کو سمجھانے کے لیے تاریخی مثالیں بہت استعمال کرتے ہیں۔ جیسے پیریکلیس کی مثال ہے کہ وہ کتنے مشکل حالات میں بھی اپنے جذبات پر قابو رکھتے تھے، یا کوکو شنیل کی جس نے اپنی ایمبیشن کی وجہ سے اپنا پورا ایک پرسونا، ایک کردار بنایا۔ اور ان مثالوں کا فائدہ کیا ہے؟ صرف کہانیاں ہیں؟ نہیں، یہ دکھاتی ہیں کہ انسانی فطرت کے یہ جو پیٹرنز ہیں یہ یونیورسل ہیں۔ یہ پیریکلیس کے زمانے میں بھی تھے، آج بھی ہیں۔ ان کی جذباتی ضبط ہو یا شنیل کی خود کو بنانے کی لگن، اس کے پیچھے وہی بنیادی انسانی چیزیں کام کر رہی ہیں۔ بالکل وہی قوانین۔ تو ان پیٹرنز کو سمجھنا روزمرہ زندگی میں بھی کام آ سکتا ہے۔ صحیح۔
جب ہم یہ نمونے پہچان لیتے ہیں اپنے اندر، دوسروں میں، تو ہم زیادہ شاید باخبر ہو جاتے ہیں۔ جی، زیادہ باخبر، زیادہ سمجھدار ہو جاتے ہیں۔ ہم بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ لوگ کیوں ویسا کر رہے ہیں جیسا وہ کر رہے ہیں، اور اپنے ری ایکشنز کو بھی بہتر کنٹرول کر سکتے ہیں۔ تو پھر اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو رابرٹ گرین کے مواد ہیں، یہ ہمیں انسانی رویوں کے پیچھے جو ڈرائیورز ہیں ان کو سمجھنے کا ایک ڈھانچہ دیتے ہیں۔ ہاں، ایک فریم ورک مل جاتا ہے۔ اور ان قوانین کو جاننے سے نہ صرف ہم خود کو بہتر سمجھ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کے ساتھ اپنے تعلقات کو بھی شاید زیادہ ریئلسٹک اور مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یقیناً، بالکل۔ اور آخر میں شاید سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ سکتے ہیں ہم۔ جی ضرور۔ کہ اب جب ان قوانین پر تھوڑی بات ہوئی ہے تو کیا ہم اپنے ارد گرد یا اپنے اندر ہی لوگوں کے رویوں میں کوئی ایسے خاص نمونے، کوئی پیٹرنز دیکھ سکتے ہیں جو پہلے نظر نہیں آتے تھے؟ جی، اس پر سوچنا شاید مزید خود شناسی کا دروازہ کھولے۔ بہت خوب۔